کلپ نمبر 1485۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ فتح کی آیت نمبر 14 سے 15 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ، اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، جس کی چاہے مغفرت فرمائے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے۔ بیعت کرنے والوں اور برے گمان کرنے والوں کا حال بیان کرنے کے بعد یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ ان میں جیسے چاہے تصرف فرمائے، اور جس کی یہ شان ہے وہ اپنی مشیت کے مطابق جس کی چاہے مغفرت فرمائے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اس کی مغفرت اور رحمت عذاب کے مقابلے میں زیادہ ہے، جیسا کہ آیت کے آخر میں یہ ارشاد فرمانے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ مغفرت اور عذاب سے متعلق چار باتیں، یہاں مغفرت اور عذاب سے متعلق چار باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، گناہگار مسلمان کی مغفرت فرما دینا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اسے عذاب دینا اس کا عدل ہے، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور عدل پر اعتراض کر کے اس میں دخل اندازی کرے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اور عذاب کے مقابلے میں مغفرت زیادہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے نیک اعمال چھوڑ دینا اور نافرمانیوں میں مبتلا ہو جانا بہت بڑی نادانی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیح طریقے سے ایمان لانا اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہونے کے اہم ترین ذرائع اور اسباب ہیں۔ انہیں اختیار کرنے کے بعد اس کے فضل کی امید رکھنی چاہیے اور اس کے عدل سے ڈرنا چاہیے۔ نمبر 4، جو لوگ کافر ہیں اور کسی صورت اپنے کفر سے توبہ کر کے ایمان لانے پر تیار نہیں اور وہ اسی حال میں مر جاتے ہیں، یوں ہی جو شخص زندگی میں مسلمان رہا لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، ان کی مغفرت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی جائیں گے۔ لہٰذا کافر تو دین اسلام میں داخل ہو جائیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ، جب تم غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف چلو گے تو پیچھے رہ جانے والے کہیں گے ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دو۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دیں، تم فرماؤ ہرگز ہمارے پیچھے نہ آؤ، اللہ نے پہلے سے اسی طرح فرما دیا ہے۔ تو اب کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ وہ منافق بہت تھوڑی بات سمجھتے ہیں۔ سیقول المخلفون، پیچھے رہ جانے والے کہیں گے۔ جب مسلمان حدیبیہ کی صلح سے فارغ ہو کر واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے خیبر کی فتح کا وعدہ فرمایا، اور وہاں سے حاصل ہونے والے غنیمت کے اموال حدیبیہ میں حاضر ہونے والوں کے لیے خاص کر دیے گئے۔ جب خیبر کی طرف روانہ ہونے کا وقت آیا تو مسلمانوں کو یہ خبر دی گئی کہ جو لوگ حدیبیہ میں حاضر نہیں ہوئے وہ غنیمت کے لالچ میں تمہارے ساتھ جانا چاہیں گے، اور تم سے کہیں گے ہم بھی تمہارے ساتھ خیبر چلیں اور جنگ میں شریک ہوں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں کے ساتھ جو وعدہ فرمایا کہ خیبر کی غنیمت ان کے لیے خاص ہے اسے بدل دیں۔ آپ ان سے فرما دینا کہ تم ہمارے پیچھے ہرگز نہ آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مدینہ منورہ آنے سے پہلے یوں ہی فرما دیا ہے کہ غزوہ خیبر میں وہی شریک ہوں گے اور اس کی غنیمتیں انہی کو ملیں گی جنہوں نے حدیبیہ میں شرکت کی تھی، اور ہم تمہیں اپنے ساتھ آنے کی اجازت دے کر اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ یہ جواب سن کر وہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہیں گے ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو اور یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہم تمہارے ساتھ غنیمت کا مال پائیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں تو حسد کا شائبہ تک نہیں، بلکہ وہ منافق دین کی بہت تھوڑی بات سمجھتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ محض دنیا کی بات سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا زبانی اقرار بھی دنیا ہی کی غرض سے تھا اور آخرت کے امور کو بالکل نہیں سمجھتے۔ یہاں فتح خیبر اور اس سے حاصل ہونے والی غنیمت کی تقسیم سے متعلق مزید دو باتیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی اور فتح خیبر 7 ہجری میں۔ خیبر نہایت آسانی سے فتح ہو گیا اور وہاں مسلمانوں کو بہت غنیمتیں ملیں۔ نمبر 2،
حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جنگ خیبر کے موقع پر حبشہ سے پہنچے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی غنیمت سے حصہ دیا. یہ عطیہ سلطانی تھا، لہذا اس عطا کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا.